یہ گلپس جو آپ نے دیکھے یہ کسی فلم کے نہیں بلکہ جیو ٹی وی کے آنے والے ڈرامے کیپٹن اسفندیار شہید کے ٹیزر سے لیے گئے ہیں، اور یہ کوئی فکشنل اسٹوری نہیں ہے بلکہ پاک فوج کے ایک عظیم نوجوان شہید کی زندگی کے سچے واقعات ہیں۔ اس ٹیزر کو دیکھ کے اس ڈرامے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اور اس ڈرامے میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر پیر کارواں کے لیے۔ یہ شعر اس ڈرامے کے اندر پیش کیا گیا ہے اور یہ بتاتا ہے وہ لوگ جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں ان میں کیا کیا خوبی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہادر نوجوان کی کہانی ہے جس نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ وہ دہشت گرد جو پی ایف بیس بڈبیر میں پی ایف کی انسٹالیشنز کو تباہ کرنے آئے تھے، اس نوجوان نے کوئک ریسپانس فورس کا حصہ بن کے ان دہشت گردوں سے جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ یہ ڈرامہ کہانی سناتا ہے کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کی زندگی کی۔ 18 ستمبر 2015 کو پی ایف بیس بڈبیر میں طالبان کے دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان کا ٹارگٹ وہاں پہ پی ایف انسٹالیشنز کو تباہ کرنا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے پی ایف کی مسجد میں نمازیوں پہ حملہ کیا اور وہاں پہ تقریباً 14-15 لوگوں کو شہید کیا۔ کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کوئک ریسپانس ٹیم کا حصہ بن کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے گئے اور بڑی جواں مردی سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو پی ایف کی انسٹالیشنز تک پہنچنے سے روکا اور جام شہادت نوش کیا۔ اور اس جام شہادت کے بعد کہتے ہیں کہ اٹک میں جب ان کا جنازہ ہوا تو وہ اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ لیکن اس نوجوان کی زندگی کا یہ ایک دن ہی یادگار نہیں ہے بلکہ اس کا پورا کیریئر یادگار ہے۔ اس ٹیزر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3 پرومیننٹ حصے ملیں گے۔ پہلا، جب اس کو سورڈ آف آنر مل رہا ہے۔ پی ایم اے کاکول میں جب کیڈٹ ٹریننگ لیتے ہیں تو اس ٹریننگ کو پاسنگ آؤٹ میں جو سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے وہ سورڈ آف آنر ہوتا ہے، اور شہید اسفندیار بخاری نے اپنی ٹریننگ کے درمیان جس مہارت کا ثبوت دیا، کھیلوں میں حصہ لیا، اس کی وجہ سے پاسنگ آؤٹ کے وقت انہیں یہ اعزاز ملا۔ اس میں ایک اور سین آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ایک ڈیوائس کو ڈسکس کر رہا ہے، ٹارگٹ ایکوزیشن انسٹرومنٹ۔ یہ ڈیوائس تھی جو آپریشن ضرب عضب میں یوز ہوئی دہشت گردوں کو ٹریس کرنے کے لیے، اور یہ اس نے خود انوینٹ کی تھی۔ اور اس کی تیسری ٹائم لائن تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دن جس دن دہشت گردوں نے پی ایف پہ حملہ کیا اور یہ نوجوان ان سے کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے سرخرو ہوا۔ مسلمان فوجی جب لڑتا ہے تو وہ صرف غازی ہوتا ہے یا شہید۔ اسفندیار بخاری شہید نے اس دن جام شہادت نوش کیا لیکن ملٹری انسٹالیشنز کو سیکیور کیا، اپنے بہت سارے ساتھیوں کی جان بھی بچائی۔ اس ڈرامے میں علی عمار کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کا کریکٹر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنا آفریدی، نعمان مسعود، سلمہ حسن، ہنا خواجہ بیات اور نیار اجاز بھی ہیں۔ میرے خیال میں یہ ڈرامہ اسفندیار بخاری شہید کی ان کی پوری زندگی کو کور کرے گا، ٹریننگ کا، اور یہ ایک آرمی ڈرامہ ہے۔ اور اس کے ڈائریکٹر جو ہیں حسیب حسن، جنہوں نے پرواز جنوب ایک فلم بنائی تھی جس میں جو پی ایف کے پائلٹس کی جواں مردی کو دکھاتی ہے، اور وہ یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس سٹوری میں بھی یہ کہانی کہیں نہ کہیں پی ایف انسٹالیشن سے ہی ریلیٹ کرتی ہے۔ جہاں یہ ٹیزر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سید شہید کی زندگی کو دکھائے گا، وہیں اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کی کاروائیاں ہیں اس میں ایکشن لیول جو ہے وہ بہت گرانڈ لیول کا ہونے والا ہے، کیونکہ کاکول سے نکلنے اور 18 ستمبر کی شہادت کے درمیان میں کیپٹن اسفندیار بخاری شہید وزیرستان میں بھی تعینات رہے اور وہاں پہ بہت سارے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلوں میں یہ انوالو رہے اور بہت سے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ یہ بہادر نوجوان کی بہادری کسی ایک دن کی نہیں ہے بلکہ اس کا کیریئر جو ہے وہ بہادری سے بھرپور ہے، اور پوسٹنگ بھی زیادہ تر انہی علاقوں میں رہی جہاں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن چل رہا تھا، جو مسلسل حالت جنگ میں رہا اور اسی حالت جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ ٹیزر نے ہائپ تو کریٹ کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ڈرامہ ایک دفعہ پھر عہد وفا صنف آہن کی طرح ایک شاندار کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں تو آج بھی الفا براوو چارلی ازبر ہے۔ مجھے یقین ہے آئی ایس پی آر کے تعاون سے جو ڈرامے بنتے ہیں وہ بہت شاندار ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے،
پاکستانی فوج کے بہت سارے ایسے اسپیکٹ ہمارے سامنے آتے ہیں جو عام طور پہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. فوجیوں کی عام زندگی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے, کچھ ہلکی پھلکی کامیڈی بھی شامل ہوتی ہے, ان کے افسر اور ماتحت کے درمیان جو ان کے انٹریکشن ہوتی ہے وہ مزے کی بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال اوورآل یہ ہمیشہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہم ایک اور بہت ہی ایموشنل چیز دیکھنے والے ہیں. آج کا ویلاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا. ملیں گے اگلے کسی ویلاگ کے ساتھ. شکریہ.